أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. ام لہم نصیب، یہاں سے ہمارا سبق ہے آج کا. ام لہم نصیب، یہ ام جو ہے بمعنی استفہام کے ہے. حل لہم، کیا ان کے لیے، اور یہ استفہام انکاری ہے، نفی کے لیے نہیں ہے. لہم ان کے لیے نصیب حصہ من الملک بادشاہت میں. فَإِذَا اللَّا، اگر حصہ ہوتا تو تب تو یہ لا یؤتون الناس، لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے. لا یؤتون الناس، نہ دیتے لوگوں کو نقیرا. نقیرا کھجور کی گٹلی اور گٹلی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ایک نقطے کے برابر، اس کو نقیرہ کہا گیا. اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے. اور یہ عربوں میں ضرب المثل ہے کسی تھوڑی چیز کو بیان کرنے کے لیے نقیرہ. تو میں یہ نقیرہ سمجھانے کے لیے آج میں کھجورے ساتھ لایا ہوں. تو ہاں حافظ صاحب کدھر ہے؟ ہاں بھائی جوان بندہ تو ہی ہے یار، آ جائے. چلا حافظ صاحب تو کدھر ہے؟ یہ جو ہے نا ایک ایک کھجور ان کو دیں بھائیوں کو،
اور اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گٹھلی کی مثال جو ہے نا قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ جو مشرک ہے نا ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ما یملکون من قطمیر۔ تو قطمیر کیا ہے؟ قطمیر یہ چھلکا ہے، یہ گٹھلی کے اوپر آپ چھلکا دیکھ رہے ہیں، یہ قطمیر ہے۔ یہ لے بھائی، آپ کے لیے نہیں بچے نا، بسم اللہ۔ اچھا، یہ ما یملکون من قطمیر، اس کے برابر اتنی چیز کے مالک بھی نہیں ہے جن کو اللہ کے شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ایک قرآن میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے اوپر فتیلہ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب گٹھلی کے درمیان میں دیکھیں ایک دھاگا ہے، اگر میں نکال پایا تو یہ دھاگا نظر آ رہا ہے، یہ بھائیوں کو دکھائیں، یہ فتیلہ ہے ہاں جی، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ نے اس کی مثال دے دی ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اب تیسری مثال قرآن میں آتی ہے اسی گٹھلی کی، فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ اب یہ گٹھلی دیکھیں، گٹھلی کے اوپر یہ چھوٹی سی بنا ہوا ہے یہ نشان سا، اتنا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ۔ یہ دیکھیں یہ دانا سا، یہ نظر آیا ہے، یہ بھائیوں کو دکھائیں ذرا، یہ نقیرہ ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، کدھر آیا بھی یہ تھے لیکن نیچے گر گیا۔ اچھا، اب یہ اس کی گٹھلی دکھائیں، گٹھلی کے پیچھے نشان دیکھیں بنا ہوا ہے، یہ نقیرہ ہے جی۔ تو خیر آپ کے پاس گٹھلیاں ہیں نا، اس کے پیچھے دیکھیں، گٹھلی کے پیچھے نقیرہ، وَلَا يُظْلَمُ وَلَا، جی بیٹھیں تشریف رکھیں، آجائیں، جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ تو کیونکہ یہ کھجور عام پھل تھا ان کا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بات سمجھانے کے لیے اس کی مثال بیان فرمائی۔ جی آیت کا ترجمہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا حصہ ہے بادشاہت میں، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر تو یہ لوگوں کو ذرا بھی نہ دیں، جو گٹھلی کے پیچھے جتنا ہے نا ذرہ سا اتنا بھی نہ دیں۔ ام یحسدون الناس، ام یہ جو عام دوسرا ہے نا یہ بلکہ کے معنوں میں ہے، بلکہ یحسدون الناس، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اب جو الناس ہے نا لوگوں سے حسد کرنا، ایک تو یہ کہ عام مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اس کے ناس کے کئی پہلو ہیں۔ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی جو ہے نا یہ ہمارے السلام علیکم سے حسد کرتے ہیں، اور یہ ہماری صفیں جو ہم باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ہم فرشتوں جیسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، جیسے فرشتے اللہ کے ہاں کھڑے ہیں۔ تو ان صفوں باندھنے سے بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ان کا حسد ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ ہماری جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو آمین کہتے ہیں اس پہ حسد کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے، ابن خزیمہ اس کو لائے صحیح اپنی صحیح میں۔ اور اس سے پہلے وہ بات ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یہودی آئے، باری باری منصوبہ بنا کے آئے ہوں گے. ایک آ کے کہنے لگا السلام علیکم. آپ نے کہا وعلیک. اب تھوڑی دیر گزری تو دوسرا آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیک. اب جب تیسرا آیا تو حضرت عائشہ بھی سن رہی تھی، گھر میں بیٹھی تھی، اس نے بھی آ کے السلام کہا. تو حضرت خدیجہ سے پھر صبر نہیں ہوا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو صرف اتنا وعلیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے جذبات میں کہا علیکم لعنہ، تمہارے اوپر لعنت، تم جو ہے خنزیروں کی اولاد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اور میری دعا جو ہے ان کے لیے قبول ہے، ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہیں. وہ میرے لیے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ پر تباہی ہو. تو میں نے ان کے جواب میں کہہ دیا وعلیک. پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ وہ یہودی جو ہے ہمارے السلام علیکم سے حسد کرتے ہیں اور آمین سے حسد کرتے ہیں اور صفے باندھنے سے حسد کرتے ہیں. تو یہ ام یحسدون الناس، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. اور یہاں الناس ایک معنی ناس کا یہ ہے کہ عربوں سے حسد کرتے ہیں. اب وہ مدینے میں آباد ہوئے تھے اس لیے کہ ان کو اب یقین تھا کہ اب یہ زمانہ ہے آخری نبی کے آنے کا، کیونکہ جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور جو انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی وہ ساری کی ساری مدینے میں پوری ہو رہی تھی. اس لیے ساری دنیا سے اکٹھے ہو کے یہود کے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ آگے مدینے میں آباد ہو گئے کہ یہاں نبی آئے گا. اور جو مشرک تھے ان سے کہتے تھے نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. اب وہ اپنے تائیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بہتر تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور نبی جو ہیں وہ ہمارے ہی آباء و اجداد میں سے ہوئے ہیں اور ہم ہی میں سے آخری نبی بھی ہوگا. یہ ان کا زعم تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالی یفعل ما یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو مخصوص کر لے، جس پر اپنی رحمت فرما دے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عربوں کو چنا، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کو چن لیا، عربوں کو چن لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا. تو یہ حسد کی آگ میں جل گئے اور اسی لیے نہیں ایمان لاتے تھے، صرف حسد کی بنیاد پر کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں پہچانتے. جیسا کہ قرآن نے بتایا ایسے جیسے اپنی اولاد کو کوئی پہچانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں. لیکن صرف حسد کی بنیاد پر یہ ان کا اتنا حسد. دنیا میں سب سے بڑی لعنتی قوم جو ہے وہ یہود ہے. اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی اولئک الذین لعنہم اللہ. یہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جو مرضی کر لیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بادشاہت میں اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا نا تو کسی کو اتنے بخیل ہیں. اس لیے فرمایا لا یاتون الناس نقیرا، بہت بخیل ترین قوم ہے یہودی. اتنے مالدار ہونے کی بجائے آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو رفع عامہ کے کام کرتی.
مسلمانوں کے ہاں بہت ہیں، ہلال احمر ہے اور کتنے ادارے ہیں، ہر جگہ پہ الحمدللہ مساجد میں لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، لوگ ان کو بھی دیتے ہیں، ادارے بھی چلا رہے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ مومنوں میں سخاوت ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے عیسائی بھی اتنے بخیل نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی ریڈ کراس ہے نا، کئی ادارے چلا رہے ہیں، لیکن یہودیوں کا کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں، بخیل ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بخل میں نمبر 1 ہے، حسد میں نمبر 1 اور جادو میں، یہ ان کے خصائص کہہ لیں، ان کے خصائص تو اچھا لفظ ہے، ان کے لیے کچھ اور ہی لفظ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے ان کے جادو کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ جیسا کہ وہ سورہ بقرہ میں ہے آیت، تو یہ جادو سیکھتے تھے، اور جادو انسان تب سیکھتا ہے جب کتاب اللہ کو پس پشت ڈالتا ہے، اس سے پہلے یہی بات ہے کہ جب ان کے پاس رسول آیا، جب رسول آیا تو انہوں نے رسول کا انکار کر دیا اور جادوگری میں پڑ گئے، تو یہ نحوست ہوتی ہے، انسان جب چھوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اور کتاب کو اور ہدایت کو جب ٹھکراتا ہے تو پھر وہ شیاطین کے پیچھے لگتا ہے۔ یہ آیت نمبر 101 اور 102 ہیں سورہ بقرہ میں، اس سے پہلے دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آگے اللہ کے پاس سے رسول مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے ساتھ تھا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دیا، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، علم ہونے کے باوجود وہ ایسے جیسے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں، اور اس کا پھر اثر کیا ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جادو میں پڑ گئے۔ تو یہ یہودیوں کا وتیرہ، اور اسی ڈگر پر مسلمان کئی چلے، اور وہ اکثریت وہی ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، وہی جادو میں پڑے ہوئے ہیں، جھنڈے لگانے والے، اپنے آپ کے اوپر ایسے القاب لگانے والے کہ عام لوگ اس کے ہاتھ اور پاؤں چومیں۔ خیر، تو یہودی جادوگری میں، حسد میں، بخل میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ام یحسدون الناس، اللہ نے ان کے حسد کا بہت جگہ پہ ذکر کیا، فرمایا ما یود الذین کفروا ان ينزل علیکم من خیر من ربکم ولا المشرکین، نہ کافر چاہتے ہیں، نہ یہ جو ہیں یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خیر نازل ہو، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 105 ہے، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر لوگ، مشرک لوگ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی کوئی بھلائی کی کوئی بات ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے مخصوص کر لے۔ تو یہ یہودی ام یحسدون الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ الناس سے مراد سید الناس، سید الناس، سید المومنین، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس پر حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
اس چیز پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، حکمت دی اور بادشاہت دی، اس پہ حسد کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے یعنی ابراہیم سے وہ کہتے ہیں نا یہودی تھا، اس لیے فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آل ابراہیم کا ذکر کیا جس پر ان کا ایمان تھا۔ فقط آتینا پس تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم کو الکتاب، کتاب سے مراد ابراہیمی صحیفے، تورات، انجیل، یہ ساری آل ابراہیم پر آئی۔ حضرت موسیٰ آل ابراہیم میں سے تھے، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، پھر ان کی آگے اولاد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جتنے انبیاء ہوئے سارے بنی اسرائیل سے ہوئے، سوائے حضرت نوح کے، حضرت ہود کے، حضرت شعیب کے، سمود کے۔ تو ان کے علاوہ جو انبیاء ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی آئے، آپ جد الانبیاء ہیں، وہ سارے آل ابراہیم ہیں۔ ہمارے نبی بھی آل ابراہیم ہیں، لیکن اسرائیل میں سے نہیں، اسماعیل میں سے، اتنا فرق ہے۔ اس بات پہ اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ حسد کیوں کرتے، جس کو چاہے اللہ دے۔ ہم نے دیا آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ، اور حکمت، اور حکمت وہ شریعت ہے جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک کی تو مثال ہی نہیں ہے، وہ بھی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کو دیا کتاب، حکمت، ملک، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ کی عطا ہے، اس پر حسد کیوں کرتے؟ اور حاسد ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس یہ نعمت نہ رہے، مجھے نہیں ملی تو نہ صحیح، اس کے پاس بھی کیوں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے، لیکن جلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دینی تھی دے دی۔ وہ اس حسد کی بنیاد پر سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اگلی آیت ہے، ان یہودیوں میں سے کچھ ہیں، فَمِنْهُمْ تبعید کے لیے، من آمَنَ بِهِ، جو اس پر ایمان لایا، بِهِ کا معنی اس کتاب پر، یا وہ جو آتینا ہے جو ہم نے دیا آل ابراہیم کو ان پر، یا بِہِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں احتمال موجود ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے ایسے ہیں من صد عنہ، جو اس سے روکتے ہیں۔ صد کا معنی روکنا ہوتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، عداوت بن گئی صد، اور صد جو ہے نا، جب ڈیم بنایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو بھی صد کہتے ہیں۔ تو صد کا معنی رکاوٹ، من صد عنہ، جو اس سے روکتے ہیں، یعنی قرآن سے روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، آپ کی شریعت کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ساری کوشش لگی ہوئی ہے ان کی، یہی جنگ جاری ہے ان کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے ان کے لیے جہنم جلانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بخل، حسد اور ہر طرح کے کینہ اور جادو وغیرہ سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔